رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك الفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبه والأمل بذلك ما بقي إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آج آپ کی تفسیر سورہ الاعراف آیت نمبر 159 سے ہے. الاعراف 159. ومن قوم موسیٰ، اور قوم موسیٰ میں سے امتن ایک گروہ تھا، یہدونا جو ہدایت کرتے، بالحق تھی حق کے ساتھ، وبہی اور اسے کے ساتھ، یعدلون وہ انصاف کرتے. یعدلون کا لفظ عدل سے ہے، اور اس عدل کا مطلب ہوتا ہے حق برابر کا دینا. تو قوم موسیٰ کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، اور پیچھے سے آپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ہی ذکر چل رہا ہے. اور قوم موسیٰ کون تھی؟ بنی اسرائیل ہی تھے. تو وہ بھی قوم موسیٰ علیہ السلام میں سے کی قوم میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ حق کو پہچانا اور حق کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا. خود بھی انہوں نے حق کو پہچان کے اس پر ایمان لائے اور لوگوں کو حق کی طرف کی. حق کیا ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے؟ حق سے مراد ایک تو وہ حق ہے جو بنی اسرائیل کے اپنے نبی کے اوپر اتارا گیا، یعنی ان کے اوپر کتاب، اور اس کے بعد جو کچھ نبی کریم سوری وسلم کو دیا گیا اس سب پر ایمان لیا ہے. تو اس چیز کی تعریف کہ حق چاہے ان کے نبی کے تھرو آیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا، وہ سب پر ایمان لیا ہے. اور اسی طرح کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے میں بھی کی تھی، ان کی انصاف پر قائم اہل کتاب کی. آل عمران 113 میں فرمایا تھا اِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ. اہل کتاب میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ان کی طرف اتارا گیا، اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی ان کی طرف اتارا گیا، اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو اب من قوم موسیٰ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے قوم موسیٰ میں ایسی ایک گروہ تھا جو ہمیشہ حق پر قائم رہا اور حق کی رہنمائی کرتا رہا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود ہیں، جوز ہیں، وہ سب مراد ہیں اس کے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالیں تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جو بنی اسرائیل تھے ان میں بھی بہت سارے ایسے تھے نا جو حق پر قائم رہے. جیسے بچڑے کی پوجا سب نے تو نہیں کی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت موجود تھے نا، تو سب نے نہیں کی تھی. جو حق پرست تھے، جو حق پسند تھے، انہوں نے خود بھی نہیں کی تھی اور دوسروں کو بھی روکا تھا. پھر اسی طرح اگر دور نبوی میں آپ دیکھیں تو ابھی بھی ایسے لوگ موجود تھے جو یہود میں، جوز میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نشانیوں سے پہچان گئے اور ان پر ایمان لے اور دوسروں کی بھی رہنمائی. تو دونوں دور کے وہ یہود مراد ہیں کہ قوم موسیٰ امتین یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور وہ اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ پڑھ رہے تھے، اور درمیان میں بنی اسرائیل کا بھی قصہ تھا. اس درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کشی دفعہ لائی گئی تھی کہ ان کے بے عزت کا مقصد بتایا گیا تھا، اور صاف طور پہ بتایا گیا کہ اہل کتاب کو خاص طور پر، ویسے تو سبھی کو بتایا گیا تھا عام کتاب میں، کہ آپ کو لازم ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، جو نبی الامی ہے ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ پھر نجات نہیں ہے. تو اب واپس آگے سے جو موضوع ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف مڑ کے ہم آگے سے آپ بنی اسرائیل کی بات پڑھیں گے. اور ذہن کو کلیئر رکھیں تھوڑا سا کہ پیچھے آپ نے پہلے فرعون کے قوم کے اوپر جو عذاب ہے ان کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا، کیونکہ فرعون نے ظلم کی انتہا کی تھی. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا کہ ان کے اوپر خون کا آیا، عذاب آیا، پھر وہ جھٹکے بہت سارے دی گئے، مینڈکوں کا آیا، ٹٹی دل کا آیا، کمبلا، اور یہ ساری چیزیں ہوئی. پھر ان کے اوپر ایک وہ بھی عذاب آیا تھا، اس کا تعاون کا بھی آیا تھا فرعون کی قوم کے اوپر بھی. اور پھر فائنلی کیا ہوا کہ ان کو بڑے عذاب کے ذریعے غرق کر دیا. اب جو بنی اسرائیل ہیں وہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ
बहरे कुलजुम पार करके निकल आए। निकल के कहाँ आए? उनको हुक्म ये हुआ था कि फलस्तीन की तरफ जाएं और वहां पर जिहाद करें, क़िताल करें मूसा अलैहिस्सलाम की सरकर्दगी में, और अपना इलाका वापस लें। वहां पर कौम अमालिका ने कब्जा किया था, तो उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि वो बहुत बुज़दिली उनके अंदर आ गई थी, गुलामी की जिंदगी। तो बतौर सजा उनको फिर अल्लाह ताला ने वादिय तीह में रोका था, जो डेजर्ट थी वादिय तीह, ठीक है, पूरा सहरा था। और ये वादिय तीह उसी सहरा के बीच में थी, सहरा सीना के बीच। और इस ये थी भी बहुत छोटी सी वादी, और इसमें उनको मजबूर किया गया था, लेकिन उसमें बतौर सजा रखने के बावजूद अल्लाह ताला ने उन पर बहुत एहसानात किए। तो आगे इन सब चीजों का जिक्र आएगा। मैंने कहा अब थोड़ा बैकग्राउंड ध्यान में रखें और मिक्सअप ना करें कि कौन से अजाब वो फिरौन पे आए थे, कौन से अजाब वो बनी इसराइल पे आए। अब फिरौन से तो उनको निजात दे दी गई ना, बहुत बड़ा एहसान अल्लाह ताला ने उन पे कर दिया, और उनको अपनी एक खुले तौर पे आज़ादी मिल गई कि वादी यतीम में वो दीन इस्लाम पर अमल करें। किताब भी उनको मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए दे दी गई, ये सब कुछ हुआ। तो आगे बनी इसराइल का जिक्र है। और कहाँ का जिक्र है? वादी यतीम का जिक्र है। वो कत्ता ना हूं, और तकसीम कर दिया, ना कर दिया हमने उनको। किन को? कता, कत्ता से है, कता इसका रूट है और बाब तफील है, तो फिर इसमें जरा शिद्दत पाई जाती है कि अच्छे तरीके से उनको टुकड़ों में बांट दिया। इसको बनी इसराइल कितने हिस्सों में बांट दिया? इसनता अशरा, इसनता दो, इसनतई, इसना तई दो, और अशरा 10 यानी 12। इसनतई अशरा 12 कबीलों में उनको बांट दिया गया, अस्बातन कबीलों में, उममन ग्रोह बना के। अस्बात का बुनियादी तौर पर मानी होता है औलाद की औलाद, लेकिन यहाँ कबीले के लिए इस्तेमाल है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बनी इसराइल को वादी यतीम में 12 कबीलों में बांटा गया। 12 कबीले कैसे बने थे? क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, और हजरत याकूब का जो लकब था वो इसराइल था, ये सब आप पढ़ चुके हैं पीछे। और उन्हीं 12 बेटों की औलाद से हर हर बेटे समझ लें कि हर बेटे को जो एक गुरु डेजिग्नेट किया गया था, या उसकी औलाद में से जो गुरु बना था, वो एक कबीला था। तो 12 बेटों से 12 कबीले बन गए, 12 कबीलों में बढ़ गए। और पीछे आप ये भी पढ़ चुके हैं कि उनको मुनज्जम करने का काम उस मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से किया था। इसीलिए अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि वक़त्ताना हम, हमने उनको तस्लीम कर दिया 12 कबीले। और कहाँ ये काम हुआ था? वादी में। और फिर ये भी आपने पढ़ा था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फर्दर उनके ऊपर जो है 12 नकीब मुकर्रर किए थे, जो उनकी दीनी, माशरती, माशी और सारी सियासी मसाइल पर नजर रखते और उनकी इस्लाह भी करते। तो आगे कुछ कुछ आयात में अल्लाह ताला बनी इसराइल पर सहराए सीना, वादी तीमर में भी किए गए 3 बड़े एहसानात का जिक्र करेंगे कि रखा बतौर सजा किया था, उसके बावजूद उन पर एहसान किए गए। तो फरमाया गया कि उनको 12 कबीलों में बांट दिया गया। और वह औहीना, और वही की हमने, वही से है ये लफ्ज, इला मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ। इस वक्त वही की हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, इज़ तस्काहू, जब पानी मांगा था उससे, मूसा अलैहिस्सलाम से, कौमुहू, उसकी कौम ने। जब उनकी कौम ने उनसे पानी मांगा था, उस वक्त वही की अल्लाह ताला ने, क्या वही की, आने दुरेब, के मारो, बे असा का, अपना असा, अलहजर, पत्थर के ऊपर। कौन वजसत, तो फूट निकले, बिनहु, उससे, पत्थर से, इस नता, दो अशरा, 10, 12, ऐनन, चश्मे, ऐनुन की जगह। फन वजसत का वर्ड मैंने कल आपको बताया था कि इन वजसा से है, और उसके मानी होते हैं, वजसा इसका रूट है बेजीम से, बेजीम सीन, और इसके मानी होते हैं किसी छोटी तंग जगह से पानी का बह निकल। जैसे आप देखते हैं कहीं पहाड़ से, कहीं एक पत्थर से एक चश्मा फूट रहा हो। और इन्हीं 12 चश्मों के लिए सूरह अल बकरा में वर्ड आया था, फन फजरत बिन हुस्नता अशरा आईना। फन फजरत का लफ्ज आया था। तो फन फजरा का लफ्ज जो था वो इन फजरा था, फजरा। तो फजरा के मानी होते हैं बहुत आला पैमाने पर किसी चीज का फैल जाना, फूट निकलना। वहां पर फन फजरत का लफ्ज आया था क्योंकि 12 तो जाहिर है बड़ा ही पैमाना हो। और यहाँ पर ये अरबी की खूबसूरती है, ये थोड़े थोड़े मानी के फर्क के साथ बहुत सारे अल्फाज हैं, इसीलिए तो कुरान अरबी में इसका नजूल हुआ है। बहुत ही फसी और बलीग जबान है। बहरहाल,
موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، اب صحرا میں تھے، ظاہر ہے پانی کی تنگی تھی، تو ان کی قوم نے ان سے شکایت کی کہ پانی نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مسئلہ پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعے وہی بتایا کہ فلاں پتھر کے اوپر آپ نے اپنے عصا کو مارے، اور اس سے پھر کیا ہوا کہ فن بجسر تو اس سے پھوٹ نکلے 12 چشمے. 12 کیوں پھوٹے تھے؟ کیونکہ 12 ہی گروہ، تاکہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو اور ڈسپلن قائم رہے، اور کسی کا اپنا جو پانی پینے کی جگہ ہے وہ ان کو مل جائے. یہ آگے یہ بات کہیں بھی جا رہی ہے. قد علم کل اناس مشربہم، اور جان لیا ہر گروہ نے، اناسن انس کی جمع ہے، مشربہ پانی پینے کی جگہ، اسم ظرف ہے، گھاٹ ان کا، ہر کسی نے اپنا گھاٹ جان لیا. اب سوچنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو بطور سزا رکھا ہوا ہے. اب یہ سوچیں، لیکن پھر بھی احسانات ہو رہے ہیں. اور دوسری سوچنے کی بات ہے کہ عصا ان کا ایک ہی تھا، اور اس سے کتنے کمالات ہیں اس پہ، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی وہ اژدہا بن جاتا ہے، اور کبھی اژدہا بن کے وہ سارے سانپوں کو نکل جاتا ہے، اور کبھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. تو کمال کس کا ہے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کا ہے یا عصا کا ہے؟ اللہ کی ذات. جو چاہے حکم دے کر جس سے چاہے وہ کام نکلوا سکتا. پھر اگلا احسان اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بات یہ تھی نہیں ان کے اوپر کہ وہ ظللنا، اور سایہ کیا ہم نے علیہم ان کے اوپر، ان کے اوپر بنی اسرائیل کے اوپر، الغمامہ بادلوں کا، یہ بادلوں کا سایہ کیا. اب ڈیزرٹ ہے کھلا، وہاں پر سائے کی کوئی جگہ نہیں، نہ ہی ان کے پاس کوئی بنانے کے وسائل تھے. صحرا میں کیا چیز تھی جس سے وہ کوئی چھت بنا لیں؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پھر ان کے اوپر کہ ایک وائٹ کلر کا بادل ہوتا تھا، پتلا بادل، تمام سفید بادل کو کہتے ہیں باقی. تو وہ ہر وقت ان کے اوپر سایہ کیا رکھتا تھا. اور اس سے فائدہ کیا ہوتا تھا سفید اور پتلے سے؟ کہ روشنی بھی ملتی تھی ان کو، اور بالکل ڈارکنیس بھی نہیں ہوتی کہ وہ کوئی کام نہ کر سکے. تو حرارت اور روشنی سب کا بندوبست اور چھت کا بندوبست بھی کر دیا گیا. اگلا احسان تھا وہ انزلنا علیہ، اور نازل کیا ہم نے ان کے اوپر، بنی اسرائیل پر، المن، من وہ سلوا اور سلوا. من و سلوا کا ذکر آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ تیار غذا تھی جو بنی اسرائیل پر اتاری جاتی، اور ہر روز وافر مقدار، بہت زیادہ مقدار میں من و سلوا کرتا تھا. من کا لفظ احسان سے ہے، من کہتے ہیں احسان کو، آپ پیچھے پڑھ سکتے ہیں بالمن والعطا. یہاں پر کیوں اس کے لیے آیا من آیا؟ کیونکہ یہ بھی بطور احسان تھا نا. اور من ہوتا کیا تھا؟ مختلف جو آ رہا ہے اس کے مطابق شہد کی طرح یہ میٹھا ہوتا تھا، اور بہت زیادہ سفید ہوتا تھا، اور رات کے وقت گرتا تھا، اور شبنم کے قطروں کی طرح جم جاتا تھا. اور کیا یہ سمجھ لیں جیسے برف کے ایک فلیکس گرتے ہیں نا جب اسنو فال ہو رہی ہوتی ہے، تو اس طرح کی کچھ ڈسکرپشن آتی ہے کہ گرتا تھا. اور یہ لوگ اس کو جمع کر لیتے تھے اور کھا لیتے تھے. لیکن ان کو حکم یہ تھا کہ روز کا روز جمع کیا جائے اور روز کھایا جائے، اس کے بعد میں یہ سڑ جاتا تھا. صرف ہفتے کے دن کے لیے حکم تھا کہ 2 دن کا جمع کر سکتے، 10 دن کوئی کام نہیں کرتا. بہرحال سلوا کیا تھا؟ یہ پرندے ہوتے تھے بٹیر کی طرح، اور وہ غول کے غول آتے تھے، اور کہتے ہیں بالکل ان کے سروں کے اوپر، سمجھ لیں ایک نیزے کی دوری کے اوپر موجود ہے، اور ان کو آرام سے وہ پکڑ کے اور خون مان کے ان کو کھا. تو اور لحم الطیر، آپ کو پتا ہے کہ جنت کی اعلیٰ نعمتوں میں سے ہے پرندے کا گوشت. سورہ الواقعہ میں آتا ہے اللہ الطیری مما یشتہون، اور وہ ایلیٹ کلاس کے لیے آتا ہے، تو ان کو لحم الطیر بھی ملے گا. تو اتنی اعلیٰ قسم کی ان کو، اب آپ اس پہ دیکھیں تو پروٹین بھی مل رہا ہے، کاربوہائیڈریٹ بھی مل رہی ہے، تھوڑا بہت فیٹ بھی ہوگا پرندوں کے اندر. تو اتنا ان کے اوپر احسان کہ تیار ان کو پوری غذا اور ہر قسم کی بیلنس غذا مل رہی. اور ان کو کہا گیا کہ کلو کھاؤ من طیباتی، پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو رزق دیا ہے ہم نے تم کو، کھاؤ پیو. اب یہ لفظ یہاں پر اس لیے آیا کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ کھاؤ پیو اس میں سے، لیکن وہی اس کی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے جو انہوں نے شروع کر دی تھی. اور اس کی انہوں نے ایک طرح سے ناقدری بھی شروع کر دی تھی کہ ہم تو تنگ آ چکے ہیں اور ہمیں پیاز چاہیے اور لہسن چاہیے. اس وجہ سے ان کے اوپر یہ 2 وجوہات کے اوپر اس کا نزول بند نہیں کرتی. بہرحال حکم دیا گیا تھا کہ کھاؤ پیو تمہارے لیے ہوتا ہے، اتارا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے احکامات کے مطابق طیب چیز کو کھاؤ. اب آپ سوچیں یہاں پر کہ یہ
جو بنی اسرائیل ہے، کوئی یہ 100 200 کو 400 یا ہزاروں میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں تھے وادی عتیق کے اندر، اور بطور سزائیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کے اوپر احسانات، تو ایک کیوں کر رہے ہیں احسانات؟ کہ شاید احسانات کی وجہ سے ہی نعمتوں کی شکر گزاری ان کے اندر پیدا ہو، ان کے اندر وہ جو جراثیم بزدلی کے آنکھیں وہ نکل جائیں، جرت پیدا ہو، اللہ کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو، شکر گزار ہوں، اور نافرمانیوں کے بجائے اطاعت شروع کریں، نافرمانی نہ کریں۔ لیکن الٹا اثر ہوا ان کے اوپر، انہوں نے اتنی زیادہ احسانات کے باوجود اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بجائے نافرمانیاں شروع کر دیا، اور سب سے پہلے تو یہی نافرمانی کہ بنو سلوا کو ذخیرہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے اسی لیے فرما رہے کہ وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر، یعنی ایسا کام کر کے، غلط کام، اللہ کے کام کی نافرمانی کر کے، تو اللہ پر تھوڑی انہوں نے ظلم کیا، اللہ کا کیا بگڑ گیا؟ اللہ کا تو کچھ بھی نہیں بگڑا، ہاں، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، مگر تھے وہ اپنے ہی جانوں پر ظلم کرتے، اللہ کا تو کچھ نہیں جاتا۔ دیکھتے یہیں سے پتہ چل رہا ہے، اگر انسان اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، تو اللہ کا کیا بگاڑ لیتا ہے؟ ہاں، اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، آپ فرمانبرداری کریں یا نافرمانی کریں، لیکن کیا کرتا ہے انسان اللہ کی نافرمانی کر کے؟ کانو انفسہم یظلمون، اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرتا ہے، گناہ کماتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں بھی یہ بہت سبق کی بات پتہ چلی کہ جب انسان کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان پر گناہ کماتا ہے، اپنے پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اس کا پھر وہ جو گناہ کمائے گا اس کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ اب مزید تھوڑا سا ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ یہاں پر یاد دلا رہے ہیں، وہ جو نبی کریم دور نبوی کے یہود ہیں، اصل میں ان کو سبق اور نصیحت کے لیے یاد کرایا جا رہا ہے کہ تمہارے جو اسلاف تھے انہوں نے اگر غلط حرکتیں کی تھیں تو تم غلط حرکتیں نہ کرو، اسی سلسلے میں یہ باتیں ان کو یاد دلائی جا رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ جب بات شروع ہوتی ہے تو کوئی پچھلی بات کوئی یاد دلائی جا رہی ہے، اور آگے بھی ایسے ہی بات ہے کہ وَإِذْ، اور جب قیلا کہا گیا، لہم ان سے، بنی اسرائیل، اسکنو بس جاؤ، ہاذہ القریہ اس بستی میں، وکلو اور کھاؤ، منہا اس میں سے، حیث شئتم جہاں سے چاہو، وقولو اور کہو، حطۃ، وادخلوا الباب اور داخل و دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہیں، نغفر لکم خطیئاتکم ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو، سنزید المحسنین اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے احسان کریں۔ ایک اور واقعہ ان کو ان کی نافرمانی کا یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے پر کتنے احسان کیے گئے اور آپ نے کیسی نافرمانی کی۔ قریہ، ایک جس بستی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ ان سے کہا گیا جب کہ اس تنو بس جاؤ، ہاذہ القریہ اس بستی میں، تو قریہ سے مراد اریحا کا شہر تھا جو فلسطین میں ہے، اور جو بنی اسرائیل کے ہاتھوں فتح ہوا تھا، اور یہ انہوں نے حضرت یوشع بن نون کی سربراہی میں فتح کیا۔ کہ ہوا یہ کہ یہ 40 سال گزر گئے، ان کو وادی عتیم ہے، حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں کا انتقال ہو گیا، پھر ایک نئی نسل پیدا ہوئی جو پہلی بڑی، اور ان کے اندر جرات تھی اور وہ ٹف حالات میں پلے بڑے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ان کے خلیفہ تھے جناب پر، جن کو نبوت ملی تھی، حضرت یوشع بن نون، ان کے ساتھ پھر انہوں نے مل کر فلسطین کو فتح کیا۔ تو اسی واقعے کا ذکر ہے کہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ جب اریحا کا شہر تم فتح کرو گے تو فتح یاب ہو کر تم بہت ہی اس کے ساتھ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ شہر میں داخل ہونا، وہاں پر بس جانا، کھانا پینا، لیکن داخل ہونا بہت ہی انکساری کے ساتھ، یہ نہ کرنا کہ جیسے غلط قسم کی فاتح قوم کرتی ہیں کہ جب وہ فتح حاصل کر لیتی ہیں تو سرکشی اور تکبر میں لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتی ہیں، تو ایسا نہیں کرتی، یہ تاکید کی گئی۔ وقولوا حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا، وادخلوا الباب سجدا، شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ کرنے سے مراد ہے عاجزی انکساری کے ساتھ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے تھے مکہ میں کہ آپ اتنا چکے ہوئے تھے اپنے اونٹ کے اوپر کہ آپ کی داڑھی مبارک کا جو بال ہے وہ اونٹ کے کجاوے کو چھو، اور آپ نے داخل ہوتے کے ساتھ ہی تمام دشمنوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ تو یہ ان کو بھی حکم تھا، اور حطت ان کے معنی ہوتے ہیں کہ بخش دے، ہمیں معاف کر دے، یہ ان کو حکم تھا کہ عاجزی انکساری کے ساتھ داخل ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو وعدہ بھی کیا
کہ اگر تم ایسا کرتے ہوئے داخل ہوگے کہ آج بھی انکساری کے ساتھ اریحا کی بستی میں داخل ہوگے فتح کرنے کے بعد بھی، تو اللہ تعالیٰ تمہاری کیا کریں گے؟ خطیاتکم، تمہاری جو خطائیں ہیں معاف کر دیں گے، بخش دیں گے، آج بھی انکساری کی وجہ سے معاف کر دیا جائے گا۔ اور نغفر لکم کا لفظ غفرہ سے ہے، اور آپ کو غفرہ کی معنی بہت دفعہ آپ نے پڑھے ہیں کہ غفرہ کی ڈیفینیشن ہوتی ہے مغفرت کی، ستر الذنب و تجاوز عن، گناہوں کو چھپانا اور ان کو درگزر کرنا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ بخشش مانگنے سے، استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہوں کو ڈھانپ دیتے ہیں بلکہ معاف بھی کر دیتے ہیں، سزا بھی نہیں دیتے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ستر الذنب ہے، وہ تجاوز بھی ہے، سچے دل سے غائب مانگی گئی معافی اور توبہ استغفار بخشش کا سبب بنتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک بہت خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشش کیسے کریں گے اور کیسے مغفرت کریں گے، بہت ہی خوبصورت، وہ میں آپ کو سناتی ہوں حضرت احمد کی۔ یہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن تم میں سے ایک شخص مسلمان ہوگا، ایک شخص جو گناہ گار ہوگا وہ اپنے پروردگار سے نزدیک کر دیا جائے گا، بلایا جائے گا اس کے قریب۔ پروردگار اپنا بازو اس پر رکھ دے گا، فرمائے گا تو نے فلاں فلاں دن دنیا میں یہ برے کام کیے تھے۔ وہ عرض کرے گا بے شک پروردگار مجھ سے خطائیں ہوئی تھی مگر تو غفور الرحیم ہے۔ غرض کے سارے گناہوں کا اس سے پہلے اقرار کرا لیا جائے گا کہ تو نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ وہ کہے گا کیا تھا۔ پھر فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ دیکھو میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہ چھپا رکھے اور آج بھی میں ان گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ ہوتی ہے مغفرت، ستر الذنب و تجاوز عن، اکیلے کو بلایا، ٹھیک ہے، سارے گناہ اس کے اقرار کروائے، ایکسیپٹ کروائے، اور اس کے بعد کیا کیا کہ جیسے دنیا میں چھپائے آج بھی میں تیرے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ تو یہ ہے بخشش اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جس کے لیے ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اگر تم اس طرح سے جیسا انسٹرکشن دی جا رہی ہے ویسے داخل ہوگے تو تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، اور سنزید المحسنین، اور عنقریب ہم زیادہ بھی دیں گے محسنین کو، احسان کرنے والوں کو۔ یعنی عاجزی انکساری سے نہ صرف مغفرت ملے گی بلکہ زیادہ بھی دیا جائے گا، نیکی بھلائی کی بہت زیادہ توفیق ملے گی، نعمتیں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور محسنین کون ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو جملہ بہت بہت طلب ہے ہمارے لیے بھی، ڈائری میں لکھ کے رکھنے والا ہے نا، سنزید المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عنقریب ہم بہت زیادہ دیں گے محسنین کو۔ تو لکھ کے رکھنے کا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے لیے ہے نا، کہ محسنین کون ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم عنقریب ان کو اور بھی زیادہ دیں گے۔ محسنین آپ پیچھے بھی بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، احسان سے ہے، حسن سے ہے۔ تو محسن کون ہوتا ہے، محسنین کون ہوتا ہے؟ ایک احسان ہوتا ہے عبادات میں، اور ایک احسان ہوتا ہے معاملات میں لوگوں کے ساتھ۔ یعنی عبادات، اللہ کے ساتھ جو بھی انسان معاملہ کرتا ہے عبادت، تو اس کے لیے تو حدیث جبرائیل میں آتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ سوچو کہ اللہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ تو یہ تو عبادت کا احسان ہے۔ محسن وہی ہے جس طرح سے عبادت کرے، ایسے نماز پڑھے، ایسے نیکی کی کام کرے۔ اور معاملات میں لوگوں کے ساتھ کیا احسان ہوتا ہے کہ انسان ہر کسی کے ساتھ اچھا کرے، کسی کو کوئی تکلیف نہ دے، اور اس کو دوسرے کو اس کے حق سے بڑھ کے بھی دے دے کبھی، اور خود اپنے حق سے پیچھے بھی ملے، کم بھی ملے تو اس پر بھی راضی رہے۔ یہ ہوتا ہے بندوں کے معاملے میں انسان، یعنی برابر کا حق نہ مانگتا رہے ہر وقت کہ اچھا تم نے میرا حق نہیں دیا، میرا حق یہ ہے تو ہمارا حق ہمیں ادا کیا جائے۔ یہ تو یہ محسنین کا رویہ نہیں تھا، وہ دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہیں اور اپنے حق پہ کم پہ بھی راضی رہتے ہیں۔ کیوں راضی رہتے ہیں ویسے؟ کیونکہ ان کو اپنے یہ جو احسان کیا ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی اجر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا، اس لیے وہ نہیں مانتے۔ پھر آپ کے حوالے سے اور میرے حوالے سے ایک احسان جو ہے وہ قرآن کلاس نہیں ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے کلیگس کی مدد کریں، اگر کسی کا کوئی لیکچر رہ گیا ہے کسی بھی طریقے سے وہ مدد چاہتا ہے، کچھ اس کو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو جس کو سمجھ میں آتی ہے وہ اس کو بتا دیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک دوسرے کو موٹیویٹ بھی کریں، ایک دوسرے کو کلاس میں لانے کی کوشش بھی کریں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، بہت زیادہ جڑے ہوئے لوگ بھی تھوڑا تھوڑا پیچھے پھسلنے لگتے ہیں کسی وجوہات کے بنا پر، تو آپ کا احسان ہے نا کہ آپ ان کو دوبارہ سے موٹیویٹ کر کے پھر سے جوڑیں۔ یہ بھی تو احسان کی بات ہے بہت بڑی، کہ اس کو قرآن سے پیچھے نہ ہونے دیں۔
تو یہ سب بھی احسان کے اندر ہی آتا۔ تو بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو حکم یہ ہوا تھا کہ داخل ہونا حاضر القریہ، اور وقول حتتن، اور حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا کہ بخش دے ہمیں، اور سجدہ ان کے ساری کے ساتھ داخل ہونا۔ انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ آگے بتانے فبدل الذین، پس بدل دیا ان لوگوں نے، ظلم جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، قولاً بات کو، غیر الذی سوائے اس کے جو قیلہ کہی گئی تھی، لہم ان کو، فارسلنا تو بھیجا ہم نے علیہم ان کے اوپر، رجزن عذاب، من السمائی آسمان سے، بما کانوا یظلمون بوجہ اس کے جو ظلم کرتے۔ بات کو انہوں نے کیسے بدل دیا، ان کو حکم ہوا تھا کہ حتتن کہتے ہوئے داخل، اور یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ میں کہ حتتن کے بجائے انہوں نے ورڈ کو بدلا، کیونکہ بنی اسرائیل تو تحریف میں ماہر تھے، لفظی تحریف ہو معنوی تحریف ہو، تو حتتن کے بجائے انہوں نے ہنتتن کر دیا، بیچ میں نون لگا دیں، تو اب معنی بالکل اس کا چینج ہو گیا۔ ہنتتن کے معنی ہے گیہوں کی بالی، یا گیہوں بالی میں، مطلب عجیب سا ایک لفظ جو اکڑنے اترانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو وہ الٹا کیا کیا، بجائے کہ عاجزی انکساری کے ساتھ بخشش مانگتے ہوئے داخل ہوتے، اکڑتے ہوئے اتراتے ہوئے سرینوں کے بل ہنتتن کہتے ہوئے داخل ہوئے مفتوحہ علاقے پر، اور مفتوحہ علاقے پر انہوں نے ظلم و تشدد بھی کیا تھا، مال غنیمت پہ خیانت بھی کی تھی۔ تو ان کی ان سب حرکتوں کی وجہ سے ان پر کیا ہوا کہ رجزن، آسمان سے، من السماء، ان کے اوپر عذاب نازل کیا گیا، اور کس وجہ سے نازل کیا گیا، بما کانوا یظلمون، بوجہ اس کے کہ خود انہوں نے ظلم کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کوئی تھوڑی ان کو ظلم کیا۔ تو راجح قول کے مطابق، پریفرڈ قول کے مطابق، ان کے اوپر طاعون کی بیماری پھیلی تھی، یعنی ایک دفعہ تو آپ کو پتہ ہے کہ فرعون کی قوم پر آئی تھی، لیکن دوسری دفعہ ان پر بھی آئی تھی، اور یہ حدیث میں نے آپ کو اس لیکچر میں پچھلے میں سنائی بھی تھی، کہ جس کا مفہوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون ایک عذاب کی شکل ہے جو بنی اسرائیل پر اور پچھلی قوموں کے اوپر آیا۔ تو بنی اسرائیل کو بھی ایک راجے جو پریفرڈ کال ہے کہ ان کے جس عذاب کا یہاں ذکر ہے نا، رجزن، تو وہ طاعون تھا، پلیگ جس کو کہتے ہیں۔ اور رجزن کے معنی کے اندر کپ کپی بھی ہوتی ہے، عذاب بھی ہوتا ہے۔ تو پلیگ آپ اگر دیکھیں تو بڑا صحیح ایکوریٹ ورڈ ہے اس کے لیے رجزن، کیونکہ پلیگ بنیادی طور پر وائرل ہوتا ہے، لیکن جراثیم سے ہوتا ہے، ایک خاص جراثیم ہوتا ہے، لیکن وہ پہلے انفیکٹ کرتے ہیں ریٹس کو، چوہوں کو، پھر چوہوں کے ذریعے یہ انفیکشن پھیلتی ہے لوگوں کے انسانوں کے اندر، اور بہت سخت کپ کپی ہوتی ہے، شیورنگ ہوتی ہے شدید، اور بہت ہی تکلیف دہ بیماری ہوتی ہے۔ تو بہرحال ایک قول یہ جو زیادہ پریفرڈ ہے کہ طاعون پھیلا تھا، دوسرا یہ بھی قول ہے بعض تفاسیر میں کہ ان کے اوپر دشمن قوم نے حملہ کر دیا تھا، اس کو عذاب کہا جا رہا ہے، اور ان کو تہس نہس کر دیا تھا، اینٹ سے اینٹ بجا تھا۔ لیکن بہرحال یہاں پر ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل واجب ہے، جیسا ان کو حکم دیا گیا تھا اس کو ویسے ہی کرنا چاہیے تھا نا۔ ہمیں بھی بہت سارے حکم دیا جاتے ہیں، ہم اس میں اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کرتے کسی بھی قسم کی، کہ تھوڑا بہت اس کو آگے پیچھے کر کے بولڈ کرنے ہیں، اور اس کو انلائٹڈ اسلام کر کے پیش کرتے ہیں۔ اور دوسری سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانا نہ صرف کفر ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، اور مذاق ہی اڑائے نا انہوں نے، قولی طور پر بھی اور فعلی طور پر بھی اڑایا۔ قولی طور پہ ورڈ کو بدل دیا، اور فعلی طور پر جو ان کو کہا گیا تھا اس کے اپوزٹ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانا کسی بھی طریقے سے عذاب کو دعوت دے سکتا ہے، اور مذاق کیسے اڑایا جاتا ہے، آج کل اڑایا جا سکتا ہے، یہ آپ بہت تفصیلات سے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے اگر اس کو بالکل اگنور کر کے اس حکم کے خلاف کھلم کھلا کیا جا رہا ہو تو وہ احکامات کا مذاق اڑانا، اب چاہے قولی طور پر کیا جا رہا ہو، حوروں کا مذاق بنا لیا جائے، جنت دوزخ کا، کسی بھی حکم کا، اللہ تعالیٰ کے حدوں کو کچھ سے کچھ کہا دیا جائے اس کا مذاق بنا لیں، اس کو کرٹیسائز کریں، یا فعلی طور پر یا کوئی ایسا کام کرے، تو یہ سب باتیں یہیں سے پتہ چل رہی ہیں کہ ایسا کرنے پر پھر عذاب کو انسان دعوت دے سکتا ہے۔ تیسرا لیسن یہ ہے کہ فتوحات پر انداز شکر گزارانہ اور عاجزانہ ہونا چاہیے، کیونکہ بخشش اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا ہے عاجزی سے مشروط۔ ہاں، جتنا انسان عاجزی کرے گا اتنا نعمتوں کا دوام ہوگا، اور بخشش اللہ کی نعمتیں ملتی چلی جائیں گی۔
اور ویسے بھی انسان جتنی شکر گزاری کرتا ہے نا اتنی عاجزی انکساری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ بھی ایک پہچان ہوتی ہے کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے شکر گزار ہیں تو دیکھیں کہ ہم کتنی عاجزی اور انکساری طبیعت میں رکھتے ہیں. اگر ہے تو شکر گزاری ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ابھی مکمل شکر گزاری پیدا نہیں ہوئی ہے. پھر ایک اور ان کی نافرمانی یاد دلائی جا رہی ہے موجودہ یہود کو، موجودہ دور کے جو نبی کریم کے دور میں موجود ہیں. وَاسْأَلْهُمْ، اور ذرا پوچھئے ان سے، سوال کیجئے ان سے. یہ جو موجودہ دور کے یہود آپ کے سامنے موجود ہیں، کیا سوال کیجئے عن القریہ، ایک بستی کے بارے میں. التی، وہ جو کانت تھی، حاضرہ، کنارے یا روبرو، البحر، سمندر کے. ذرا اس بستی کے بارے میں ان سے پوچھئے جو ایک سمندر کے کنارے واقع. اذ یعدون، جب وہ زیادتی کرتے تھے، فی السبت، سبت کے بارے میں. استاتیہم، جب آتی تھی ان کے پاس، حیتانہم، مچھلیاں، یوم سبتہم، ان کے سبت کے، ہفتے کے دن. سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو. میں الفاظ ابھی آپ کو بتا. تو جب آتی تھی ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن، یوم سبتہم، شرعن، ظاہر ہو کر پانی کے اوپر. وہ یوما، اور جس دن لا یثبتون، جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا، لا تاتیہم، اس دن وہ نہیں آتی تھی ان کے پاس. کذالک، اسی طرح ہوتا تھا. تو ذرا ان کو پوچھئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ان جو موجودہ یہود سے پوچھیں سب کے واقعے کے بارے میں. اور یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ واقعہ ان کے اندر بہت زیادہ مشہور تھا. اور یہاں پر اس واقعے کے لانے کا مقصد بھی یہی بتانا موجود ہے کہ یہ جو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں یہود، اور جو آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، تو دراصل ان کو بتائے کہ یہ کام نہ کریں. ان کے اندر ان کے آباء و اجداد نے اس طرح کی سرکشی نافرمانی کی تھی تو ان کے ساتھ کیا ہوا، برا ہوا تھا، تو یہ باز آ جائیں. یہ سمجھایا جا رہا ہے. تو پوچھیں ان سے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، ایک بستی کے بارے میں. بستی کون سی تھی؟ اب قرآن نے اس کا نام نہیں بتایا ہے. مفسرین، زیادہ تر مفسرین کے مطابق اس بستی کا نام ہیلا تھا. اور یہ بحر قلزم کے کنارے ایک بستی تھی جہاں پر یہودی بستے تھے، بنی اسرائیلی بستے. تو وہاں پر یہ کیا ہوتا تھا کہ وَإِذْ يَعْدُونَ، جب وہ زیادتی کرتے تھے، عدوان سے ہے ظلم و زیادتی میں پھیل کرنا. سبت کے دن کے بارے میں. سبت کا جو لفظی معنی ہے ایز اے مصدر، وہ ہے آرام کرنا، کام ختم کرنا. تو سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں جو ان کی شریعت میں عبادت کا دن تھا، اور ان کو یہ حکم تھا کہ اس دن یہ کوئی کام وام نہیں کریں گے اور صرف عبادت کریں گے. ہمارے لیے تو آسانی نا ہماری شریعت میں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں بتایا کہ جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے تو پھر تم فانتشروا، تو پھر بکھر جاؤ اور اپنا اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہو جب جمعے کی نماز ختم. لیکن ان کو پورے دن کے لیے حکم تھا کہ وہ صرف عبادت کریں گے. تو اب اس دن کیا ہوتا تھا کہ تأتیہم حیتانہم، ان کی مچھلیاں جو ہیں بالکل یوم سبتہم، جس دن ہفتے کا دن ہوتا تھا، تو شرعن، ظاہر ہو کر سامنے کود رہی ہوتی. اور اس دن تو پکڑنا منع تھا. شرعن کا جو لفظ ہے نا وہ شارعن کی جمع ہے. ٹھیک. اور شارعن کے مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا خاص طور پر پانی سے بلند ہو کر ظاہر ہو جانا، پانی سے بلند ہو کر سامنے ظاہر ہو جانا. شریعت بھی اسی روٹ سے ہے نا. شریعت کو شریعت کیوں کہتے ہیں؟ کہ دین پر چلنے کا واضح اور ظاہر راستہ. تو ہوتا کیا تھا ان کے ساتھ کہ سب کے دن، ہفتے کے دن منع تھا مچھلیاں پکڑنا، اور اسی دن مچھلیاں بہت کود کود کے سامنے اچھل رہی ہوتی تھی پانی کے اوپر. اور اس دن ان کو منا دی تھی کہ انہوں نے شکار نہیں کرنا اس دن. تو اس دن شرعن سامنے سامنے آ رہی ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ فرمانے کذالک، اسی طرح نبلوہم، ہم آزمائش میں ڈال رہے تھے ان کو، بما کانو، بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ، یفسقون، جو وہ حد سے نکلتے چلے جا رہے تھے. آزمائش ہو رہی تھی ان کی کہ مچھلیاں ہفتے کے دن ہی سامنے آتی تھی اور وہ بری طرح فیل ہو رہے تھے. کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ایسا کرتے تھے کہ جمعے کو سمندر کے ساتھ ساتھ نالیاں بنا لیتے تھے، یا پھر کیا کرتے تھے کہ جال ڈال دیتے تھے سمندر کے اندر، اور ہفتے کو اس کو نہیں ٹچ کرتے تھے. اور اتوار کے دن وہ ساری اکٹھا کرتے تھے. اب کیا ہے، انہوں نے کیا کیا، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ ہیلا سازی ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ سے منگا گئے. تو سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ہیلا سازی کو پتہ نہیں چلے گا. اب دیکھیں آزمائش اسی طرح کی صحابہ کرام کی بھی ہوئی تھی. آپ یاد کریں اگر آپ نے صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھا ہے سورہ مائدہ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا وہاں پر کہ جب وہ حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے
تو ان کے بالکل آس پاس ان کے جو ہے شکار آ رہا تھا. تنالہ ایدیکم و رماحکم، بالکل شکار ان کے ہاتھوں کی پہنچ اور نیزوں کی پہنچ میں تھا. لیکن حکم کیا تھا کہ حالت حرام میں خشکی کا شکار نہیں کرنا. ایک بھی صحابی کے بارے میں نہیں آتا کہ انہوں نے کچھ ایسا کیا. وہ صحابی ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کیا بات ہے. تو بہرحال یہ بری طرح فیل ہو رہے تھے، اور یہ اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیلا سازی کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان کو آزما رہے تھے، آزمائش تھی اور وہ سمجھ ہی نہیں رہے تھے. نبلوہم بما کانوا یفسقون، اور وہ فسق کرتے چلے جا رہے تھے. فسق کیا ہوتا ہے نا؟ اللہ کے احکامات سے نکل جانا. اور فسق ویسے دو ٹائپس کا ہوتا ہے. ایک فسق اکبر ہوتا ہے، ایسی نافرمانی جس سے انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہو جائے، اس کو فسق اکبر کہا جاتا ہے. اور فسق اصغر یہ ہوتا ہے کہ اپنی خواہشات پوری کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کی نافرمانی کرنا. تو یہ تو بہت بڑا فسق اکبر کر رہے تھے نا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کھلم کھلا کر رہے تھے. تو یہاں بھی ہمارے لیے ایک لیسن ہے، اور بہت ہی ہمارے عمل سے جڑا ہوا لیسن ہے، کہ ہیلا سازی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو ہمارے دلوں کے بھیل جاتے ہیں. تو ہم اس کے ساتھ ہیرا پھیری کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، ہیلا سازی افسوس کے ساتھ کیا آج کل کے زمانے میں نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے ہیلا سازی. جیسے سود کے بارے میں ہیلا سازی ہوتی ہے، یہ سود لیا دیا جاتا ہے، اور وہ اس پہ بہت ساری ہیلا سازیاں ہیں کہ نہیں وہ اس طرح ہے کہ لے کر اس کو نیکی کے کام میں دے دیتے ہیں، یا اس طرح ہے کہ فلاں بینک اس کو اچھی جگہ انویسٹ کر دیتا ہے. یہ بہت ساری اور بھی بہت سی بات. پھر رشوت میں بھی ہیلا سازی ہوتی ہے کہ کون سا ہم رشوت تھوڑی دے رہے ہیں، یہ تو بطور ہبہ ہے، تو تحفہ تو اسلام میں دینا پسندیدہ ہے. اس طرح کی باتیں آپ سنتے ہوں گے. اور سب سے بڑی ہیلا سازی تو زکوٰۃ میں کی جاتی ہے کہ یہ جو فلاں سیٹ ہے وہ تو میں نے بیٹی کے نام کر دیا ہے آپ کے پاس، اور یہ فلاں تو میں نے بہو کو دینا ہے. تو اب اس پہ کیسے زکوٰۃ؟ یہ پیور ہیلا سازی ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بدلنے سے یا ہیلا سازی کرنے سے پکڑ آ سکتی ہے، یہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے. اور دوسرا لیسن یہ ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کی فراوانی کر کے آزماتے ہیں، کہ انسان کو بھر بھر کے نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں. مچھلیاں سامنے بھر بھر کے آ رہی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اسی میں ان کی آزمائش تھی کہ ان کو پکڑنا نہیں ہے. ان کا سارا دار و مدار ان کی معیشت کا، کھانے پینے کا مچھلیوں کے اوپر تھا، اور بھر بھر کے سامنے آ رہی ہیں، ہاتھوں سے پکڑ سکتے تھے. لیکن آزمائش تھی کہ آج کے دن حکم نہیں ہے، بس حکم نہیں ہے تو نہیں ہے، آپ نے سبھی نو عطا کرنا ہے. تو کیا ہو رہا تھا؟ بہت زیادہ نعمتیں دے کر آزمائش ہو رہی تھی. تو یہ بھی ایک لیسن ہے کہ ہم سمجھیں کہ آزمائش صرف تنگی ترشی مصیبت سے نہیں ہوتی. انسان کو اگر زیادہ نعمتیں مل رہی ہیں تو وہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ اب وہ کیا کرتا ہے، یہ نعمتیں پا کے کیا کرتا ہے. تو یہ بہت ہی اہم سبق ہے سیکھنے کا. ہم عموماً آزمائش سمجھتے ہیں کہ مشکل مصیبت آ گئی، نہیں، آزمائش تو نعمتیں دے کر دی ہوتی کہ اب آپ اس کے ساتھ کیا کرتے. تو بہرحال ان کو سب کا واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے، موجودہ یہود کو جو دور نبی میں موجود ہے، کہ ذرا یاد کرو کیا کیا گیا تھا، تو ہوا کیا تھا پھر. تو اسی واقعے کے سلسلے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس قالت امتن، جب کہا ایک جماعت نے، منہم انہی میں سے، کن میں سے؟ وہی جو بستی تھی اس کے لوگوں میں سے ایک جماعت نے کہا، لما تعظون، کیوں تم نصیحت کرتے ہو قوما، ایک گروہ کو، اللہ مہلکہم، اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے ان کو، اور معذبہم، یا عذاب دینے والا ہے ان کو عذابا شدیدا. اب ہوا یہ تھا کہ یہ جو مچھلی پکڑنے کا کام تھا، اس کے اوپر ایڑا والے کی جو قوم تھی وہ تین حصوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئی تھی، بڑھ گئی. ایک کون تھے کہ مچھلی کا شکار وہ ہیلا سازی سے کرنے والے تھے، تو یہ فاسق تھے، جن کے بارے میں کہا گیا نا کانو یفسقون، فسق کر رہے تھے، کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی احکامات کی خلاف ورزی کر رہے تھے. دوسرا گروہ کون سا تھا؟ جو انہیں روک رہے تھے اور سمجھا رہے تھے، اور خود بھی نہیں کر رہے تھے. غور سے سمجھنے کی بات. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ نہ وہ خود کر رہے تھے اور ان کو بھی روک رہے تھے کہ تم یہ کام نہ کرو. تیسرا گروہ کون سا تھا؟ جو خود یہ کام نہیں کر رہے تھے لیکن دوسروں کو روک بھی نہیں رہے تھے، خاموش تماشائی. اب یہ جو بات آ رہی ہے یہاں پر، یہ کس کے لیے ہے؟ کہ جو خود نہیں کر رہے تھے لیکن دوسروں کو روک بھی نہیں رہے تھے، خاموش تماشائی تھے. تو وہ امر بالمعروف کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ تم کیوں ان کو نصیحت کر رہے ہو، کیوں واز کر رہے ہو. تم لما تعظون قوما، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو ہلاک کرنے والا ہے ان کے گناہ کے اوپر، اتنے بڑا جو کر رہے ہیں.
عذاب دینے والا ہے عذابًا شدیدہ، تو تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ان کو تم کہتے رہو، منع کرتے رہو؟ تو اب وہ جواب کیا دیتے ہیں جو روک رہے تھے امر بالمعروف کرنے والے؟ بڑا ہی خوبصورت جواب ہے اور ہمارے سمجھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، معذرتاً الی ربکم، معذرت پیش کرنے کے لیے اپنے رب کی طرف، اور دوسری وجہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ تقویٰ اختیار کریں۔ بڑی خوبصورت دو وجوہات بتاتے ہیں امر بالمعروف کرنے والے، کہ ایک تو وجہ یہ کہ اللہ کے حضور ہم معذرت پیش کر سکیں، اتمام حجت کر سکیں کہ ہم نے اپنے طور پر پورے طریقے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا تھا۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، اور دوسری وجہ کہ لعلہم یتقون، کہ شاید وہ اللہ کے ڈر سے نافرمانی کا کام چھوڑ دیں، متقی ہو جائیں، تو اس لیے ہم ان کو سمجھا رہے ہیں۔ بہت ہی پیارا جواب ہے، اور ہمارے لیے لازمی طور پر یہاں سبق ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی بھگت لے گا اور خود ہی سمجھ لیں گے، گناہ کا کام کر رہے ہیں تو وہ جانے اور ان کا رب جانے، اور ہم کیوں غیروں کے پھڈے میں ٹانگ اڑائیں۔ نہیں، آپ خیر امت ہیں، امت وسط ہیں، آپ کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو برائی سے روکنا اور اچھائی کا حکم دینا ہے۔ اور یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر اس دوسرے نے کون سا سن لینا ہے، نہیں سن لے سکتا ہے۔ یہی تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں لعلہم یتقون، کوئی لمحہ ہوتا ہے یہ نہیں سوچیں، کیونکہ ہم اکثر یہ سوچ کے رک جاتے کہ نہیں وہ تو اس نے کون سا ہماری بات سن لینی ہے، بات ضائع جائے گی، تو ضائع جائے گی نا تو جانے دیں، کیا پتہ ضائع نہ جائے۔ ہاں، تو یہ بہت امپورٹنٹ سبق ہے ان کے جوابوں میں، یہ تو لکھ کے رکھنا چاہیے ہمیں کہ قالوا معذرۃ الی ربکم، تاکہ ہم بتا تو سکیں اللہ تعالیٰ کو کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنا کام کیا تھا، ہم نہیں ڈر کے بیٹھے تھے کہ بتائیں گے، بچے کو بتائیں گے، بیٹی کو بتائیں گے، بہو کو بتائیں گے، داماد کو بتائیں گے تو برا منا لے گا۔ نہیں، ہم نے اپنا کام پورا کیا تھا، اور اس لیے بھی کہ لعلہم یتقون، تاکہ وہ شاید کسی وقت تقویٰ جاگی جائے۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں بھی آج دیکھیں تو آج 3 گروہ ہیں، آج کے معاشرے میں 3 گروہ نہیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو بہت بے پرواہی سے اگنورینٹ ہیں اور برائیاں کر رہے ہیں دھڑلے سے، اب یا تو برائیوں کو پتہ ہی نہیں، یا برائیاں پتہ ہونے کے باوجود اگنور کر رہے ہیں اللہ کے احکامات۔ دوسرے کون ہیں؟ جو صرف اپنی فکر کرتے ہیں، کہ ہم تو خود تو نہیں کرتے لیکن دوسروں کو روکتے نہیں ہیں، کہ کون دوسرے کے گڈھے میں ٹانگ اڑائے اور کون سی میری بات سنی ہے، برا نہ بنا لے۔ اور تیسرے کون سے؟ جو خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی حتی الامکان روکنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے اس میں وہ خود برے بن جائیں۔ تو 3 گروہ تو آج بھی ہیں۔ تو مومنانہ رویہ کیا ہے؟ دین اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ امت مسلمہ کا فرض ہونے کے ناطے ہمارے پر فرض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے آپ کو آل عمران میں کہ آپ خیر امت کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر کریں گے۔ تو مومنانہ رویہ تو یہ ہے، مومن خود غرض نہیں ہوتا کہ صرف اپنے آپ کو بچا لے اور کہہ کہ ان کے اوپر خود ہی اللہ ان کو جانے گا، عذاب کرے گا، برائی کریں تو وہ جانے ان کا رب جانے۔ نہیں، آپ کو پوری پوری کوشش کرنی ہے۔ اگر جس طرح برائی کو میں اپنے لیے برائی سمجھتی ہوں، اسی طرح دوسروں کے لیے بھی برا سمجھنا ہے، اور خیر خواہی کے ساتھ پوری کوشش کر کے اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو جہنم کے گڑھے میں گرنے سے روکنا ہے۔ بار بار آپ کو حدیث بتاتی ہوں، مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر برائی کو دیکھو تو اس کو پوری قوت سے روکو، یعنی ہاتھ سے روکو کا لفظ آتا ہے، ہاتھ کا مطلب ہے پوری طاقت سے روکو، اور اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو زبان سے اس کو روکو، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو دل میں برا سمجھو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ کون سا؟ کہ دل میں صرف ہم برائی کو برا سمجھتے ہیں، نہ اتنی طاقت ہے کہ زبان سے کہیں، اور پوری قوت سے تو خیر روک ہی نہیں پا رہے، تو پھر کیا ہے؟ کمزور ترین درجے پہ رہے ہیں ایمان کے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر دل میں بھی برا نہیں سمجھتے تو پھر ایمان رائی برابر بھی دل میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر دل میں بھی برا نہیں سمجھ رہے، ہم پیالہ اور ہم نوالا بنے ہوئے برائی میں، تو حدیث کہتی ہے کہ پھر رائی برابر بھی ایمان نہیں ہے دل میں۔ تو دراصل آپ دیکھیں، برائی سے روکنا ایک اعلان برات بھی ہوتا ہے کہ ہم تمہاری برائی سے بری الذمہ ہیں۔ ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ جب لوگ ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر عام عذاب نازل ہو، یعنی جب برائی کو نہیں روکا جائے گا تو ایک عام عذاب لوگوں پر نازل ہو سکتا ہے۔ تو عام عذاب تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کمر توڑ مہنگائی اور نت نئی بیماریاں اور غلط حکمران، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ اور یہاں پہ پھر آپ وہ حدیث بھی یہاں پر ریفرنس میں لکھ سکتے ہیں
جو کشتی والی حدیث ہے، ٹھیک ہے، امر بالمعروف پہ ہی ہے نا، اور بہت ہی زبردست حدیث ہے۔ وہ جو کشتی میں 2 منزلہ کشتی تھی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی تھی امر بالمعروف کی حدیث میں کہ 2 منزلہ کشتی میں لوگ سوار ہیں، اوپر والوں کے پاس پانی ہے، نیچے والوں کے پاس نہیں ہے۔ اب وہ جب نیچے والے پانی لینے اوپر جاتے ہیں، اوپر والے تنگ پڑتے ہیں، تو نیچے والے سوچتے ہیں کہ اچھا ہم کشتی میں سوراخ کر لیتے ہیں اور یہیں سے پانی لے لیں گے۔ اب کیا ہوگا، وہ سوراخ کریں گے تو وہ کیا اکیلے وہی ڈوبیں گے؟ اگر کشتی ڈوبے گی نہیں، اوپر والے بھی ڈوبیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہی امر بالمعروف نہ کرنے کی مثال ہے، بہت ہی خوبصورت، کہ اگر آپ برائی کرنے والوں کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے نا، سوراخ کرنے والوں کا، تو پھر آپ بھی ساتھ میں ڈوبیں گے۔ یہ تو نہیں کہ صرف وہ ڈوبیں گے، ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ مولکہم و معذبہم عذابا شدیدا، نہیں، پھر سب کے سب ڈوبیں گے اگر عذاب آئے۔ بہت امپورٹنٹ آیات ہے۔ پھر کیا ہو گیا، فلما، پھر جب نسو، وہ بھول گئے، ذکر، جو وہ نصیحت کیے گئے تھے، بھی ساتھ جس کی نصیحت کیے گئے تھے، جو حکم دیے گئے تھے کہ آپ نے سب کے دن میں یہ نہیں کرنا، ترلے سے وہی کام نافرمانی کا کرتے رہے، تو پھر کیا ہوا، انجینا، بچا لیا ہم نے، نجات دی ہم نے، الذین، ان لوگوں کو، کن کو نجات دی گئی، ینہونا، جو روکتے تھے، عن السوء، برائی سے، ٹھیک ہے، صرف ان کو نجات دی گئی۔ وہ اخذنا، اور پکڑ لیا ہم نے، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب بئیس، شدید عذاب سے، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے جو نافرمانی کرتے تھے۔ تو اب کیا تھا کہ جب وہ بھول گئے جس کو وہ نصیحت کیے گئے تھے، جو حکم دیے گئے تھے، نافرمانی سے باز نہیں آئے، وہی کام کرتے رہے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا، تو بچایا کس کو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑا، اور بچا کس کو لیا گیا؟ جو برائی سے روکنے والے تھے، ہاں؟ انجینا الذین ینہون عن السوء، اور پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کیا تھا؟ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے نا، اپنے نفسوں پہ ظلم کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حق میں کبھی کے بھی ظلم کر رہے تھے، فاسق تھے نا، اس کے بری کر رہے تھے، اللہ کے احکامات سے باہر نکل رہے۔ تو قرآن کریم نے 3 گروہوں میں سے ایک گروہ کے متعلق فرمایا ہے کہ ان کو عذاب شدید نے پکڑ لیا، عذاب بئیس، ایک گروہ کا طیبہ فرمایا، اور جو نافرمانی کرنے والے تھے، یعنی جو کھلم کھلا نافرمانی کر رہے تھے، اور جو برائی سے روکنے والے تھے ان کو بچا لیا۔ ایسے ہی بتایا گیا سامنے آپ کی آیت میں، ینہون عن السوء، جو درمیان کا گروہ تھا، جو بیچ کے گروہ کے بارے میں، جو نہ برائی کرتے تھے نہ روکتے تھے، قرآن اس کے اوپر سکوت اختیار کرتا ہے، یعنی جو خود رکے ہوئے تھے لیکن دوسروں کو نہیں روکتے تھے، تو اس کے بارے میں قرآن نے سکوت اختیار کیا ہے، تو ہمیں بھی سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے بارے میں بھی کچھ بعض مفسرین کے مطابق صرف وہ بچائے گئے تھے جو برائی سے رکتے تھے اور روکتے تھے، اور اس کے علاوہ دونوں پر عذاب ہے، قول ہے، تو قرآن نہیں بتا رہے آپ کو، قرآن 2 گروہوں کا بتا رہا ہے۔ اور ایک تیسرا قول یہ بھی ہے کہ جس عذاب کا، بڑے عذاب کا یہاں پر ذکر ہے نا کہ عذاب بعیس ہے، تو سوری، یہ یہاں پر ایک اور تیسرا قول یہ کہ جس عذاب کا ذکر اس آیت میں ہے نا کہ ان کے اوپر عذاب آیا تھا، پکڑ لیا ان کو عذاب نے، تو وہ کس کے اوپر آیا تھا؟ وہ دونوں گروہوں پر آیا تھا، عذاب بعیس سے، نہ فرمان پہ اور نہ روکنے والوں پر۔ اور اگلا جو بندر بنانے کا عذاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف حد سے گزرنے والے فاسقوں پر ہے۔ اقوال ہے یہ مختلف قسم، قرآن یہ بتا رہے ہیں صرف 2 گروہوں کے بارے میں، کہ ایک تو جو کلم کلا نافرمانی کر رہے تھے ان کے اوپر عذاب آیا، اور دوسرا بچایا کس کو کیا؟ جو امر بالمعروف کرتے تھے۔ تیسروں کے بارے میں قرآن نہیں بتا رہے، یہ اقوال ہیں کہ یہ جو عذاب بعیس کا ذکر ہے ایک قول کے مطابق یہ دونوں پر آیا تھا، جو برائی سے روکتے نہیں تھے اور جو برائی کر رہے تھے، اور جو سنگین والا عذاب تک بندر بنانے کا جس کا آگے ذکر ہے وہ فاسقوں پر آیا۔ تو فلما، پھر جب، اتو، انہوں نے نافرمانی کی، اتو کا لفظ ہے اتون سے ہے، اور اتون کہتے ہیں سرکشی، ایسی سرکشی جو تکبر کی بنیاد۔ تو فلما، پھر جب انہوں نے سرکشی کی، ان مانہو، جس سے وہ روکے گئے تھے، انہو، جس سے، یعنی باز ہی نہیں آئے کسی صورت سے، کرتے ہی رہے مسلسل، تو قلنا، کہا ہم نے، لہم، ان کے لیے، کونو، ہو جاؤ، قردۃ خاسئین، بندر ذلیل و خوار۔ قردۃ قرد کی جمع ہے، اور خاسئین خاسئی کی جمع ہے، خساء سے ہے، خے سین حمزہ، ذلیل و خوار ہونا، پھٹکارا ہوا ہو۔
تو جس چیز سے روکے گئے تھے وہی کرتے گئے، سرکشی میں حد سے گزر گئے، تو ان کے اوپر عذاب کیا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اندر بچ جاؤ، ذلیل و خوار ہو گئے، سب والوں کو نافرمانی کی سزا میں فسق کے اوپر بندر بنا دیا گیا۔ راجے قول میں یہی کہ حقیقی بندر بنا دیے گئے تھے، اور لیکن ان کی عقل سلامت تھی، ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور چیخے مارتے تھے اور روتے تھے، اور اسی حالت میں 3 دن تک رہے تھے، پھر سب کے سب مر گئے تھے۔ اس لیے آپ کے ذہن میں بالکل بھی یہ آنا نہیں چاہیے کہ ڈارون کی تھیوری کی صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں پر ضروری ہے مینشن کرنا کہ ڈارون کی تھیوری ٹوٹل غلط اور لغو ہے، بالکل بیکار بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ قرآن میں بتایا ہے کہ ہم نے تم کو نفس واحدہ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام سے، اور اپنے ہاتھ سے بنایا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ 3 دن اس حالت میں رہے تھے، پھر سب کے سب مر گئے تھے۔ اب سوال یہ کہ بندر کیوں بنائے گئے تھے؟ کوئی اور جانور کیوں نہیں بنایا؟ کوئی اور حقیر جانور بنایا جا سکتا تھا، کوئی بھی کتا، سور، کتی، تو بندر کیوں بنائے گئے؟ کیونکہ ان کی سزا اور جرم میں مماثلت تھی۔ کہ بندر کیا ہوتا ہے؟ بندر کی شکل اور اس کی جو بہت ساری عادتیں ہیں وہ انسان سے ملتی جلتی ہوتی، لیکن انسان نہیں ہوتا۔ تو ان کی بھی کیا تھی؟ انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کی جرم کیا تھا کہ یہ کام کیا کر رہے تھے کہ بظاہر ظاہر یہ کر رہے تھے کہ فرما برداری کر رہے ہیں، لیکن اصل میں کیا کر رہے تھے؟ نافرمانی کر رہے تھے، ہیلا سازی کر رہے تھے۔ تو اس لیے ان کے جرم اور سزا میں مماثلت تھی کہ ان کو بندر بنایا گیا، کہ یہ ان کی شکل ظاہری طور پر ملتی جلتی تھی لیکن انسان رہے نہیں تھے، بندر بنا دیے گئے۔ بہرحال ہیلا سازی کے اوپر یہ بہت ہی سنگین سزا ملی، سوچنے کی بات ہے۔ پھر مزید بتایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں کہ وہ اس اور وہ وقت یاد کرو تعزنا، جب خبر دی، حکم دیا، اعلان کیا، رب کا تمہارے رب نے۔ تعزنا کا لفظ جو ہے اذن سے ہے، حمزہ زال نون، اور تعزنا کے مطلب ہوتے ہیں جیسے انگلش میں آپ کہتے ہیں نا نوٹس دینا، اعلان کرنا، کسی چیز کا حکم دینا، واضح احکامات دینا۔ تو اے یہود وہ وقت یاد کرو جب خبر دی تھی، اعلان کیا تھا رب کا تیرے رب نے، کیا اعلان کیا تھا؟ لیب اسن، البتہ وہ ضرور ضرور بھیجے گا، علیہم ان پر، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، من وہ اسے جو یسومہم جو چکھائے گا ان کو سوء العذابی، برا عذاب۔ وہ وقت یاد کرو کہ جب تیرے رب نے اعلان کیا تھا، خبر دی تھی کہ وہ قیامت کے دن تک علیہم ان کے اوپر ضرور بھیجے گا۔ فآسا سے یہ لفظ ہے اور اس میں 2 تاکیدیں ہیں، لام تاکید ہے اور نون تاکید، کہ وہ ان کے اوپر، کن کے اوپر؟ بنی اسرائیل کے اوپر ایسے لوگ ضرور بھیجتا رہے گا، مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب سکھائیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہود کو انبیاء کے ذریعے خبردار کیا تھا کہ اگر تم باز نہ آئے اپنی حرکتوں سے، نافرمانیوں سے، تو تمہیں قیامت کے دن تک کے لیے ایسے حکمران، ایسا کوئی شخص تمہارے پر ظالم جابر مسلط کیا جائے گا جو طرح طرح کے ان کے دکھ پہنچائیں گے، یا سوء العذاب، برے عذاب سے۔ اور اگر آپ یہود کی تاریخ دیکھیں تو وہ تاریخ ان کی یہی ہے، ہسٹری، کہ کبھی یونانی بادشاہوں کے وہ محکوم بنے، کبھی بخت نصر جو تھا بابل کا بادشاہ، اس نے ایسا ان کو ملیان میٹ کیا تھا حملہ کر کے کہ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور کتنے یہود کو قیدی بنا کر لے گیا تھا، تورات کا نسخہ جلا دیا۔ کبھی یہ مجوسیوں کے غلام بنے، اور پھر مسلمانوں نے بھی ان کو جلا وطن کیا، وہ سیرت میں آپ نے پڑھا نہیں، ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، خیبر کو فتح کر لیا گیا تھا۔ اور پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جو 20ویں صدی کے شروع میں بھی ہٹلر نے کیا کیا تھا، وہ ہولو کاسٹ کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ اس نے پتہ نہیں کتنے ملین جوز کو بند کر کے گیس کے سلینڈروں میں مار دیا۔ اور پھر قیامت کے نزدیک کیا ہوگا؟ جب دجال کا ظہور ہوگا تو یہ دجال کی مدد کریں گے مسلمانوں کے خلاف، لیکن پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور مسلمانوں کے ہاتھوں چن چن کر یہ ختم کیے جائیں گے، جیسا کہ بہت سی احادیث میں وارد ہے، بہت زیادہ احادیث ہیں اس کے اوپر کہ یہ چن چن کر پھر ایک درخت تک بتا دے گا مسلمانوں کو، تو میرے پیچھے جو ہے وہ یہود چھپا ہوا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو وارن کیا تھا لیکن پھر بھی باز دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان ربک لسریع العقاب، بے شک تمہارا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ لغفور الرحیم، البتہ بہت غفور الرحیم۔
یعنی ایسے گناہگار لوگوں کے لیے جو کلم کھلا فسق کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے نکل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جلد سزا دینے والا ہے کہ دنیا میں ہی پکڑ ہو جاتی ہے. کہا نا ان کے اوپر مسلط کرتا رہے گا ایسے لوگوں کو، تو دنیا میں ہی پکڑ لیے جاتے ہیں. لیکن اگر انسان پلٹ ہے، گناہ چھوڑ دے، شرائط کے ساتھ توبہ نصوح کر لے، تو کیا ہے وہ؟ انہ لغفور رحیم. اللہ کی دونوں صفات کا ذکر ساتھ ساتھ، تو ساتھ ساتھ کیوں ہے؟ کیونکہ ایمان یہی مطلوب ہے کہ امید اور خوف کے درمیان ہے. اور اس لیے بھی ساتھ ساتھ ہے کہ دیکھیں کچھ لوگوں پر صرف ڈراوے کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کچھ کے اوپر صرف امید کا اثر ہوتا ہے. اپنی اپنی ٹائپس ہوتی ہیں. کچھ لوگ کو جب تک ڈرایا نہیں جائے تو وہ مانتے نہیں بات، اور کچھ لوگ جو ہے صرف امید دلا جائے تو وہ اس سے موٹیویٹ ہو جاتے. تو دونوں چیزوں کا ساتھ ساتھ یہاں پر ذکر آ رہے ہیں. اور یہی بات ہے کہ یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کی ہم کو یاد رکھنا چاہیے. ایک کو نہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ غفور الرحیم ہے تو جو بھی کرتے رہیں وہ ہمیں معاف کر دے گا، نہیں، سریع عقاب بھی. وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ٹکڑے کر دیا ہم نے ان کو. بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے. فی الارض، زمین میں، اممن، گروہوں میں، جماعتوں. تو منہم، ان میں سے، بنی اسرائیل میں سے کچھ صالحون، ایک ہیں، ومنہم، اور ان میں سے دون ذالک، کچھ اس کے علاوہ ہیں. وبلوناہم، اور آزمایا ہم نے ان کو، بالحسنات والسیئات، اچھے اچھائیوں کے ذریعے بھی آزمایا اور برائیوں کے ذریعے بھی آزمایا. کیوں آزمایا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں. یہ جو قطعناہم فی الارض اممن کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بھی بطور سزا ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کی نافرمانیوں کی سزا میں گروہوں میں بانٹ دیا گیا، فرقہ واریت میں پڑ گئے. تو یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ فرقہ واریت بھی ایک عذاب کے ٹائپ ہے. فرقہ واریت میں پڑ گئے، اور جب فرقہ واریت میں پڑ گئے، گروہوں میں بٹ گئے، تو دوسرے ان پر حاوی ہو گئے. اور اگر آپ دیکھیں تو فرقہ واریت عذاب ہی ہوتا ہے ایک طرح کا، جس میں افسوس کے ساتھ، بہت ہی دکھ کے ساتھ آج مسلمان بھی گرفتار ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کے اوپر بھی کیا ہے، ان کی جو وحدت ہے، جو اکائی ہے، وہ پارا پارا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہوئی ہے، اور ان کی ساکھ ختم ہو چکی ہے. عزت ملیا میٹ ہو چکی ہے. جس طرح کی پہلے عزت ہوتی تھی، ہمارے پاسپورٹ کی کیا عزت ہے؟ تو یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر یونٹی رہی نہیں ہے. پتانوں فلرد عموماً کی بات ہمارے ساتھ بھی ہو چکی ہے، افسوس. تو بہرحال یہاں ذکر ان کا ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے ہمارے لیے اس میں سبق ہے. اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ تم سوچو، پہلے وہ تھے جن کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی گئی تھی، اور اب تمہیں دی گئی. تو یہ جو یہود تھے، ان کے اسلاف میں سے، یعنی بزرگوں میں سے کچھ لوگ صالح بھی تھے، ٹھیک ہے، جن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب گروہوں میں بٹے تو ان میں کچھ لوگ کیا تھے، منہم صالحون، صالح تھے، جو تورات پر عمل کرنے والے تھے، اپنے انبیاء کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے تھے. اور کچھ دونا ذالکہ تھے، اس کے علاوہ تھے. یعنی وہ علاوہ کون تھے؟ جو نافرمان تھے، عمل نہیں کرتے تھے اپنی کتاب کے اوپر، اللہ کے احکامات کے اوپر. تو جو برے اعمال کر رہے تھے، جو دونا ذالکہ تھے، ان کو کہا جا رہا ہے وہ بلوناہم، کہ آزمائش کی ہم نے ان کی، اچھائیوں کے ذریعے بھی، برائیوں کے ذریعے بھی، کہ شاید وہ پلٹ آئیں. دونوں طرح سے ان کی آزمائش کی گئی تاکہ وہ پلٹ آئیں. اور سورہ الاعراف کا اگر آپ نوٹ کریں تو مین موضوع آپ کو یہی نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کو پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آزماتے ہیں. ٹوٹل تھرو آؤٹ یہ بات چل رہی ہے، چھوٹے چھوٹے پہلے جھٹکے آتے ہیں، عذاب آتے ہیں، کبھی بھی بڑا عذاب ایک دم سے نہیں آتا. اور یہاں سے جو پتہ چل رہا ہے وہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ آزمائش، دوبارہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ تکلیفوں اور مصیبتوں سے بھی ہوتی ہے، اور اچھائی دے کر بھی ہوتی ہے. کیا ہے یہاں پر دیکھیے، وہ بلوناہم، آزمایا ہم نے، بلا سے ہے نا، بلا کہتے ہیں بڑی آزمائش. بالحسنات، ہی اچھائیوں کے ذریعے بھی آزمائش ہے، وہ سیئات، اور برائیوں کے ذریعے بھی. ٹھیک، تو دونوں کا آزمائش ہے. جبکہ ہم صرف تکلیف کو آزمائش کرتے ہیں، نعمتوں کو آزمائش سمجھتے نہیں. وہ بڑی آزمائش ہوتی ہے جبکہ، کیونکہ انسان اس کو آزمائش سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا. تو بہرحال دونوں طریقے سے آزمائش ہوتی ہے. اور کیوں ہوتی ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ انسان پلٹ آئے. وخلف، تو پیچھے آئے، من بعدہم، ان کے بعد، خلفن، برے وارث، نا اہل وارث. ورثو، وہ وراثت وارث ہوئے، الکتابہ، کتاب. یا خزونہ، وہ لے لیتے ہیں، اردا، مال، حاضل ادنا، اس حقیر دنیا کا. اور یقولون، اور مال لے کے کہتے ہیں، سیغفر لنا، ان قریب ہمیں بخش دے گا اللہ.
بہت زبردست بات ہے. سب سے پہلے یہ الفاظ کو دیکھ لیں. یہ تھوڑے سے صرف ایک سمجھ لیں جزم اور زبر کے فرق سے خلف اور خلفن کا معنی جو ہے اور خلفا کا فرق ہو جاتا ہے. اصل میں خلفن کے لام کے اوپر زبر ڈالیں. ٹھیک ہے. خلفن جس سے خلیفہ کا لفظ ہوتا ہے اور جس کی جمع خلفا ہوتی ہے تو وہ اچھے جانشین کے لیے استعمال ہوتا ہے. خا پہ زبر لام پہ زبر. ٹھیک ہے جی. خلفن اچھا جانشین. اور خلفن یہ سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے بات ہی خلفن. ٹھیک ہے. تو یہ برا جانشین ہوتا ہے. نیچے لکھا ہوا بھی ہے نا نا اہل وارث. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود کی جو پہلی نسل تھی وہ پھر بھی ٹھیک تھے, ان میں صالحون بھی تھے نا. اس کے بعد جو جانشین آئے وہ برے جانشین ثابت تھے اور وہ کتاب کے وارث بن بیٹھے. کون سی کتاب؟ تورات کے. اب ان کے پاس علمی وراثت کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے وارث علماء ہیں. تو جو کتاب کے وارث تھے وہ پہلی نسل میں تو پھر بھی کچھ اچھے بھی تھے اور پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حق کا انصاف کے پر قائم. لیکن جو نئے وارث بنے نا, نئے یہود جو ہے وہ علم کے جب وارث بنے, کتاب کے وارث, تو برے وارث ثابت تھے. خلف ثابت ہے. انہوں نے کتاب کا حق نہیں ادا کیا. ٹھیک. تو برے وارث کیوں ثابت ہوئے؟ اور یہود کی جو اگلی نسل آئی انہوں نے کتاب کا حق نہیں ادا کیا. وجہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ کتاب کے برے وارث اس لیے ثابت ہوئے کہ یا خزونہ وہ لے لیتے ہیں اردا مال حاضل ادنا, اس حقیر دنیا کا مال لے لیتے. اس لیے برے وارث کتاب کے ثابت ہوئے. کتاب کے بدلے دنیا کا عارضی سامان لے لیتے ہیں. ادنا کا لفظ دنف سے ہے اور دنف کہتے ہیں قریب کی چیز کو یا حقیر چیز. تو دنیا کو ادنا کیوں کہا جاتا ہے؟ دنف سے کیوں ہے؟ تو دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت ہی حقیر ہے. یا یہ کہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی جلد فنا ہونے والی ہے نا, قریب فنا ہونے والی ہے, قریبی وقت. تو بہرحال دنیا کے سامان کو یہاں پر عارضی سامان اور حقیر سامان بتایا جا رہا ہے. حاضل ادنا یا اردا حاضل ادنا, مال لے لیتے ہیں وہ جو نئے یہود ہیں. وہ برے کتاب کے وارث ثابت ہوئے کیونکہ وہ اس دنیا کے حقیر مال کو کتاب کے بدلے لے لیتے. اب پہلی بات تو سمجھنے کی ہے کہ دنیا کے مال کو اللہ تعالیٰ ہے وہ ادنا حقیر کیوں کرتے. لیکن دیکھیں دنیا کا جو بھی چیز ہے, مال ہو جو بھی سامان ہو, آپ سوچیں تو ہر چیز عارضی ہے نا, حقیر ہے کیونکہ فنا ہونے والی. اور پوری دنیا ہی خود ہی حقیر ہے کیونکہ عارضی اور فنا ہونے والی ہے. اور حدیث میں آتے ہیں نا اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہے. تو جو یہود کے جو اخلاق تھے, جو نئی نسل آئی, اس میں زیادہ تر برے لوگ تھے. خلفن ثابت ہوئے. انہوں نے کتاب کو سمجھنا سمجھانا تو چھوڑ ہی دیا اور انہوں نے کتاب کا غلط استعمال شروع کر دیا, پسے پش ڈال دیا. پسے پش ڈالنا کیا ہوتا ہے؟ جو کتاب کا مقصد ہے اس کو چھوڑ دے انسان اور غلط مقاصد میں استعمال کرے, جادو ٹونے کے لیے استعمال کرے. تو انہوں نے یہی کرنا شروع کیا, فتاوے دینا شروع کیے. اور کیسے فتوے دیتے تھے؟ پیسے لے کر, کہ جو جج کر لیتے تھے کہ یہ انسان یہی فتویٰ چاہتا ہے تو احکامات کو موڑ توڑ کے تحریف کر کے وہی فتویٰ دیتے تھے. اور جب ان کو کوئی آدمی جو حق پر قائم تھا سمجھاتا تھا کہ تم غلط کر رہے ہو, تو جواب کیا ہوتا تھا؟ وہ یقولون سیغفر لنا, کہتے تھے ان قریب اللہ تعالیٰ ہم کو بخشے گا. وہی جو ہم کہتے ہیں وہ غفور الرحیم بخشے گا. تو یہ جواب دیتے تھے. تو یہ کیوں کہتے تھے کہ سیغفر لنا, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا؟ یعنی وہی جو ان کا غلط کانسیپٹ تھا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور بیٹے ہیں, تو ہم جو بھی کرتے رہے اللہ تعالیٰ تو ان قریب ہمیں بخشے دے گا. تو اب یہاں بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے, لیکن ہم ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب کے جو ہے ناخلف وارث بنے, نااہل وارث بنے. کہ کیوں نااہل وارث بن گئے؟ اب آپ دیکھیں کہ ہم بھی سوچیں کہ ہم کتاب کے کیسے وارث, ہم کیسے جانشین ہیں. کتاب کے ساتھ لوگوں کی میجورٹی کا آج بھی کیا سلوک, کتنا کتاب کو لوگ اہمیت دیتے ہیں, کتنا وقت دیتے ہیں. اور ایسا کیوں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے پاس صرف کتاب کے لیے وقت نہیں ہے. ہم کتاب کے لیے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ہفتے میں نہیں نکال پاتے. ایسا کیوں ہے؟ ہمیں ایک کتاب کے وقت کے ٹائم میں بہت سارے کام کیوں یاد آ جاتے؟ ایسا کیوں ہے یہ سب بات؟ یہ میری اور آپ کی سوچنے کی بات ہے.
میجورٹی اصل میں دنیا میں کھپی ہوئی ہے. دنیا کے کام پرائرٹی ہیں، دنیا کے فائدے سوچتی ہے کیونکہ سامنے نظر آ رہا ہے. دنیا کا کوئی کام انسان چھوڑنا نہیں چاہتا. کتاب کے لیے وقت اگر نکالنا بھی چاہیں تب بھی نہیں نکال پاتے، سوچ سوچ کر نہیں نکال پاتے، کیونکہ امپورٹنس دنیا کے کام کی ہے. یا یہ سمجھ لیں کہ شعوری نہیں ہے کہ کام آنے والی چیز کون سی. بات دراصل میں یہ ہے نا کہ اگر آپ کتاب کو فرسٹ پرائرٹی دیں تو آپ کو دنیا کے کئی کام چھوڑنے پڑتے. آپ کو اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا، آپ نے دل کی خواہشات کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا، آپ کو اپنی نیند کی، اپنے آرام کی لازمی طور پر قربانی دینا ہوتا. تو یہ جو چیزیں ہیں، ہم میں سے ہر کوئی اپنے اوپر رکھ کے سوچے کہ کیا ہم اپنے آپ کو قرآن کا صحیح اچھا جانشین سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اس کو اچھے طریقے سے سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم اس کو اچھے طریقے سے ہر چیز سیکھ کر آگے پھیلانے کی نیت اور ارادہ رکھتے ہیں؟ تو اگر رکھتے ہیں تو پھر ہم اگر دنیا کی تعلیم کے لیے، دنیا کی جابس کے لیے صبح سویرے بھی نکل سکتے ہیں، بچوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، گھر کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، کام والیوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، چھٹی بھی نہیں کرتے، ایک ڈگری کے لیے بہت محنت کر سکتے ہیں، تھیسس لکھنے کے لیے رات دن جاگ سکتے ہیں، تو قرآن کے لیے محنت کیوں نہیں کر سکتے؟ تو سوچیں، آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں کہ کیا ہم قرآن کے اچھے جانشین ہیں؟ کیا واقعی ہم کتاب کی وراثت کا حق ادا کریں؟ تو بہرحال انہوں نے بھی کیا کیا کہ اس کو، اور جہاں تک بیچنے کا سوال ہے نا، وہ بھی آپ دیکھیں تو آج یہ بھی ہو رہا ہے کہ کتاب کو تعویذ گنڈوں کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. وہ لکھ لکھا کے پتہ نہیں کیا، جاہل سے جاہل بھی اس کے اوپر کچھ الٹا سیدھا لکھ کر دے دیتا ہے کہ اس کو گلے میں ڈال دو. اور فتووں کے ذریعے بھی یہ کام ہو رہا ہے. سب نہیں کر رہے، بہت اچھے اچھے عالم موجود ہیں الحمدللہ، لیکن اسی حد تک ہو رہا ہے. بہرحال یہود کی نئی نسل نے کیا کیا کہ کتاب کو بیچنا شروع کر دیا، اور بجائے اللہ سے توبہ کرنے کے، شرمسار ہونے کے، ہر وقت تیار رہتے تھے کہ کوئی مسئلہ پوچھے، فتویٰ لینے آئے تو مال دولت ان کی مرضی کا فتویٰ دے کر اس سے حاصل کر. اور آگے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، جب بھی آئے ان کے پاس مال اسی کے مانند تو وہ اس کو لے لیں گے. یعنی ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے تھے کہ کوئی ایسا موقع ملے مال سمیٹنے کا، دنیا کا، کہ ہم غلط سلط فتویٰ الٹا سیدھا دیں اور مال سمیٹ. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ان سے سوال ہے، ابھی سے سوال ہے، الم یوخذ، کیا نہیں لیا گیا علیہم ان سے، میثاق الکتابی، پکا پختہ عہد کتاب میں، اللہ یقولو کہ نہیں وہ کہیں گے، اللہ اللہ پر، الا الحق سوائے حق کے، اور درسو اور انہوں نے پڑھا پڑھایا ہے، ما فیہ جو اس میں ہے، کتاب میں جو کچھ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کوئی پوچھے کیا ان سے پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا کتاب میں؟ ہاں؟ کون سی کتاب میں یہ اس سے عہد لیا گیا تھا؟ ان کی تورات میں، کہ وہ کوئی غلط بات، جو حق بات ہے اللہ سے، کہ حق بات کے علاوہ اللہ کے اوپر جھوٹ نہیں باندھیں گے، صرف حق بات کہیں گے. اور یہ تو ہم سے بھی لیا گیا ہے کہ ہم صرف کیا کہیں گے؟ جو حق بات ہے وہی کہیں گے، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ جو پڑھا پڑھایا تھا وہ سب کچھ بھول گئے. ماں درسو فی ہی، درسا، درسو کا لفظ درسا سے ہے. درس کے معنی آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، پڑھنا پڑھانا کے ہوتے ہیں. اور امام راغب کہتے ہیں کہ پڑھ پڑھا کے اس کو اپنے اندر جو ہے ضبط کرنا، یعنی علم کو ضبط کرنا، محفوظ کرنا. یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ تو بات وہ کتاب میں پڑھتے پڑھاتے رہے تھے، اور وہ اچھی طرح ان کو پتا تھا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں جو بات لکھی ہے، حق جو لکھا ہے، اس کے سوا وہ کوئی بات نہیں کہیں گے. جو بات کتاب میں موجود نہیں وہ اللہ سے منسوب نہیں کریں گے. پھر بھی انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے ذمہ یہ بات لگا دی کہ وہ اللہ کے چاہیتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا، صحیح کرو لینا. اور بھی کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو موڑ توڑ کے اور اللہ کا حکم بتا کے فتاوی دے دیتے. تو وہ بھول گئے. ماں درسو ما فیہ، جو کچھ بھی اس میں وہ پڑھتے پڑھاتے رہتے، ہر قسم کی انہوں نے اس کے اندر اپنے پختہ عہد کو بھول گئے اور تحریف کر دی. تو ان کو خبردار کیا جا رہا ہے والدار الاخرہ، اور سبھی کو خبردار کیا جا رہا ہے والدار الاخرہ خیر للذین یتقون، کہ یاد رکھو آخرت کا گھر کس کے لیے بہتر ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. فلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں؟ یعنی اللہ کے تقوی کو بھول گئے ہو اور اس طرح کی اتنی زیادہ نافرمانیاں اور اتنی زیادہ اللہ کے سامنے غلط باتیں لگانا، تو تم کو پتہ نہیں ہے کہ آخرت کا گھر بہتر ہے تقوی والوں کے لیے. کیا اس جملے کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں اور دونوں درست.
نمبر ایک، آخرت کا گھر تقوی والوں کے لیے ہے جو اللہ سے، سوری، آخرت کا گھر تقوی والوں کے لیے ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے گناہ کرتے ہیں ان کو بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ایک معنی یہ ہے. والدار الاخرہ خیر للذین یتقون، جو تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے آخرت کا گھر بہترین ہے، جو نہیں ڈرتے ان کو بھگتنا پڑے گا. دوسرا معنی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے بہرحال آخرت کو ہی بہتر سمجھتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں آخرت کو ترجیح دیتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ دار الاخرہ بہتر ہے اور ابقا ہے. افلا تعقلون، کیا بھلا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تمہاری عقل کام نہیں کرتی کہ آخرت کا گھر بہتر ہے جو ہمیشہ کا گھر ہے، تو تم ایسے کام نہ کرو جو تم کر رہے ہو، اللہ کے اوپر غلط باتیں باندھنا اور آخرت کا بھی عقیدہ غلط رکھنا وغیرہ وغیرہ. کیا سمجھ میں ہے ایسا ہے؟ اہل وارث کون ہوتے ہیں اور نا اہل وارث کتاب کے کون ہوتے ہیں؟ اہل وارث وہ ہوتے ہیں جو اس کتاب کو، اللہ کی کتاب کو سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں اور آخرت کا پائیدار فائدہ سوچتے ہیں. اور نا اہل وارث کون ہوتے ہیں؟ جو کتاب کو بھی دنیا کی خواہشات حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں. یعنی کتاب کو بھی کب کھولتے ہیں؟ جب دنیاوی فوائد چاہیے ہوتے ہیں کہ اب وہ کتاب کو کھول کے فلاں جو سورہ ہے اس کو اتنی دفعہ پڑھ لیں اور اتنا دفعہ پڑھ لیں، تو پھر وہ نااہل وارثوں میں شمار ہوتے ہیں. اور اہلیت پھر جو کمپیٹنسی ہوتی ہے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان کتاب کو صحیح طریقے سے سیکھے بھی اور دوسروں کو بھی بہترین طریقے سے سکھائے، تب وہ اہل وارث ہے. تو اب اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں پھر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کمپیٹنسی کے ہائیسٹ لیول پر سیکھیں قرآن کو، اور پھر اسی ہائیسٹ لیول پر سکھانے کی کوشش بھی کریں. ایسا سکھانا بھی نہیں ہو سکتا جو بغیر محنت کے ہو. قرآن کو سکھانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اگر آپ اس کو ہائیسٹ لیول پر اہلیت کے ساتھ سکھانا چاہتے ہیں تو آپ کو 10,000، 10,000 تو معاورتاً میں نے کہا، ایٹ لیسٹ آپ کو اس کے ساتھ کچھ 6 کتابیں کھولنی پڑتی ہیں، پھر جا کے آپ اس کو کمپیٹنٹ لیول پر سکھا سکتے ہیں. ورڈ کا میننگ کیا ہے اس کو مترادفات میں دیکھیے، کاموں سے قرآن میں دیکھیے، پھر تفاسیر کو 3-4 جگہ پہ دیکھیے، پھر آپ حق بات کو لوگوں تک پہنچائیے. تو پھر اہل و وراثت کے اندر یہ سب باتیں آتی ہیں. تو اگر ہم کتاب کے اچھے وارث بننا چاہتے ہیں، اس کو پہلے خود کے ہائیسٹ لیول پر کمپیٹنسی کے اس کو سیکھتے ہیں پوری ایفرٹس کے ساتھ، اور پھر اسی طرح محنت کے ساتھ سکھانا بھی ہے. اس میں بھی کوئی لہت لالی، کوئی سستی نہیں ہو سکتی. اور یہ سب کچھ کب ہو سکتا ہے؟ جب یہ جو ہے نا اردہ حاضل ادنا، اس سے ہمارا جو دل ہے اور دماغ ہے تھوڑا ہٹ جائے. دنیا کے ساز و سامان کی محبت، دنیا کے بیکار مشغلوں کی محبت، یہ بازاروں کے چکر وغیرہ، اس کو اگر دل سے نکالیں گے، کٹ ڈاؤن کریں گے اور تھوڑا کوالٹی ٹائم کتاب کو دیں گے، تب اس کے اچھے وارث ثابت. کتاب کی نعمت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، آپ کو قربانی دیے بغیر تھوڑی مل سکتی. پھر جا کے کہیں آپ اس کے اہل وارث ثابت ہوں گے، کتاب کا حق ادا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ یمسکون، جو پکڑ کر رکھتے ہیں بالکتابی، کتاب کو، فاقاموا، اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز. انا، بے شک ہم لا نضیع، نہیں ہم ضائع کرتے اجر المصلحین، اجر مصلحین کا، نیک کام کرنے والے. اب یہ برعکس لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. پچھلا گروہ ان لوگوں کا تھا جو کتاب کا حق ادا نہیں کرتے صحیح طریقے سے، نا اہل وارث ثابت. اس کے برعکس کے لوگوں کا ذکر ہے جو کتاب کو پکڑ کر رکھتے ہیں. یمسکون کا لفظ امساکن سے ہے. امساک آپ سورہ البقرہ میں بہت دفعہ آپ نے پڑھا تھی، تو امساک بالمعروف و تسلیم بالاحسان. امساک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے چمٹ جانا، اس کی حفاظت کے لیے. چمٹ جانا، جو چیز آپ کے پاس موجود ہے اس کے ساتھ چمٹ کر اس کی حفاظت. تو والذین یمسکون، جو کتاب کی حفاظت کے لیے اس سے چمٹ جاتے پھر اس کی حفاظت کرتے. کتاب کی حفاظت ہوتی کیا ہے ویسے؟ کتاب کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ ہاں، کہ کتاب کو سیکھا جائے، اس کا علم حاصل کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اگلی نسل تک با حفاظت پہنچایا جائے. اس کو ایسے سمجھ لیں نا، ہم دنیاوی مال کی جو ہوتے ہیں، ہمارا قیمتی مال و دولت ہوتی ہے، اس کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ پہلے بہت محنت سے اس کو جمع کرتے ہیں، بڑی ایفرٹس لگاتے ہیں، بڑی محنتیں، ساری زندگی بزنس کرتے ہیں، دن رات لگاتے ہیں، بیمار ہوں کچھ بھی ہو، جمع کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، کرتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کو بہت سنبھال کے رکھتے ہیں.
کہیں ایسی جگہ محفوظ رکھتے ہیں کہ وہاں پر سے کوئی اس کو لے کر نہ جائے۔ پھر کیا کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو ایسٹس ہیں وہ بہت ہی حفاظت کے ساتھ ہماری اولاد میں منتقل ہو جائے، محفوظ ہاتھوں میں پہنچ جائے، ضائع نہ۔ تو بالکل اسی طرح کتاب کا معاملہ، کہ آپ کو اس کو پہلے بہت ہی اچھے طریقے سے محنت سے جمع کرنا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں، وہ خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے قرآن جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو اچھے طریقے سے پہلے جمع کرنا، اس کو سیکھنا، اس کو عکس کرنا، اور اس کے بعد کیا کرنا، پھر اس کو اگلی نسل تک پہنچانے کی پوری پوری کوشش کرنا کہ ضائع نہ ہو جائے۔ بالکل یہی قرآن کا معاملہ ہے۔ پھر اگلی خوبی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو لوگ کتاب کو حفاظت سے پکڑ کے رکھتے ہیں ان میں یہ خوبی بھی ہوتی ہے کہ وہ اقام الصلاح، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اس کا کیا تعلق ہے؟ مصلحین کی صفات اصل میں بتائی جا رہی ہے کہ انا لا نضیع اجر المصلحین، نیکوکاروں کی صفت بتائی جا رہی ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ کتاب کو ضائع نہیں کرتے، کتاب کے ساتھ چمٹ کے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اگلی نسل تک پہنچاتے ہیں۔ اور دوسری ان کے اندر صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کتاب میں 80 سے زیادہ جگہ حکیم الصلاح کا ذکر ہے، اور ان کو پتا ہے کہ کتاب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ فلاح پانے والے کون ہیں، الذین، جو کتاب کے جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے، سورہ المومنون میں جو یکشون ربهم، اور نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے، اور اسی میں آیا ہے کہ جو نماز کی محافظت کرتے ہیں۔ تو مسلمین کو یہ سب باتیں پتہ ہوتی ہیں، تو کتاب کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ مسلمین کی دو بڑی پراپرٹیز، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں یہاں پر بہت ہی زبردست کہ انا، بے شک ہم، لا نضیع اجر المصلحین، ہم ایسے مصلحین کا جن میں یہ صفات ہوتی ہیں، جو اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑ کے رکھتے ہیں، جو اس کو اچھے طریقے سے سیکھتے ہیں، آگے سکھانے کی، پہنچانے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں، تو ان کا اجر ضائع تھوڑی ہوتا ہے، ان کو تو بہت بڑا چڑھا کے۔ تو ہم دیکھتے بھی ہیں کہ آج کل لاکھ بھی کچھ ہو، بہت سارے لوگ نہ بھی جڑے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست کر رکھا ہے کہ ہر معاشرے میں، ہر وقت میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو کتاب کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، جو خود احسن طریقے سے سیکھتے بھی ہیں اور آگے احسن طریقے سے سکھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں، تبھی تو کام چل رہا ہے بھی دنیا کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کوئی کوشچن ہے کسی کا تو پوچھیں۔